ظلم پر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ ساحل لدھیانوی کے اس مشہور شعر سے اپنے آج کے اس پروگرام کی میں شروعات کر رہا ہوں۔ اس شعر کا سہارا لینے کی مجھے ضرورت نوبت اس لیے پیش آ رہی ہے کہ گزشتہ روز جو ہے وہ سندھ کے صوبائی وزیر اطلاعات شرجیل میمن نے ایک بھرپور پریس کانفرنس کی، جو پریس کانفرنس کم اور خود وزیر داخلہ ضیاء لنجار اور سندھ پولیس کا مقدمہ زیادہ تھا، اور وزیر اطلاعات شرجیل میمن نے انتہائی خوبصورتی سے یہ مقدمہ لڑتے ہوئے ظالم کو مظلوم بنانے کی کوشش کی۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے میڈیا والوں کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہوئے کچھ ویڈیوز کا سہارا لیتے ہوئے انہیں وہ ویڈیوز بھی دکھائی۔ ناظرین، پہلے ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خود شرجیل میمن کی اس پریس کانفرنس کی کچھ کلپ اور اس کے رد عمل میں جو ہے خود جی ایس سندھ کے رہنما ڈاکٹر قادر مکسی کا ایک ویڈیو بیان دکھاتے ہیں۔ پہلے آپ یہ دیکھیں۔ 20 مئی 2025 کو جی ایس سندھ متحدہ محاذ جسمم، جس کا لیڈر شفیع برفت ہیں، جو کہ ملک میں موجود نہیں ہیں، انہوں نے مورو بائی پاس پر ایک احتجاج کی کال دی۔ اب وہ جو شفیع برفت ہیں وہ کافی عرصے سے پاکستان سے باہر ہے، اور یہ نہیں کہ ہم الزام لگا رہے ہیں، جتنے بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں، چاہے وہ ٹرین کی جو ہے ریلوے لائن ان پہ بلاسٹ کرنے ہوں، یا ہمارے دوست ممالک کے کچھ فارنرز پہ حملے کرنے ہوں، اس طرح کے باقی جتنے بھی اہم تنصیبات ہیں اس پہ حملوں میں وہ نہ صرف ملوث رہے ہیں، اور میں یہ ون سائیڈ اسٹوری بتا رہا ہوں، کافی واقعات میں انہوں نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ اس پارٹی کی جانب سے یہ احتجاج مورو بائی پاس پہ 20 تاریخ کو ہوا، اور اس میں احتجاجی دھرنا دیا گیا۔ پولیس احتجاج کے دوران موقع پر موجود تھی، اور پولیس کی کوشش یہ تھی کہ یہ احتجاج پرامن طریقے سے ختم ہو جائے، اور پولیس نے پوری کوشش کی۔ جو پولیس کے جو افراد وہاں پہ سپاہی تھے، ان کے پاس کوئی ویپنز بھی نہیں تھے، ان کے پاس صرف لاٹھیاں جو مختلف پروٹیسٹ میں پولیس کے پاس ہوتی ہیں وہی تھی۔ لیکن احتجاج میں مظاہرین کے ساتھ ساتھ ڈنڈا برادر لوگ، شرپسند عناصر بھی موجود تھے، جنہوں نے منہ پر کپڑے باندھے ہوئے تھے۔ تو احتجاج میں آپ سب نے احتجاج کور کیے ہیں۔ احتجاج میں منہ کور کر کے کون آتا ہے؟ جس کی نیت ہوتی ہے کہ مجھے کوئی گڑبڑ کرنی ہے یا کوئی غلط کام کرنا ہے، وہ احتجاج کے اوپر جو ہے منہ پہ لے کے آتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے منہ پہ ڈھانپے ہوئے تھے، انہوں نے وہاں پہ شرپسندوں نے پرامن رہنے کے ہم نے کہا تھا کہ پرامن نہیں رہے، لیکن انہوں نے پولیس پر پتھراؤ کیا، پولیس پہ فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں 8 پولیس اہلکار اور 2 مظاہرین زخمی ہوئے۔ اب میں آپ کو ایک ویڈیو دکھا رہا ہوں جس سے آپ کو پتا ہوگا کہ اس وقت موقع پہ غلط آیا۔ پولیس والے جو کہ اپنی ڈیوٹی وہاں پہ دے رہے تھے کہ کوئی گڑبڑ نہ ہو، وہاں پہ ان کو جس طریقے سے تشدد کیا گیا، ان کے سر پھاڑے گئے، ان کی یونیفارمیں پھاڑی گئیں، ان کو زد و کوب کر کے جس طرح لاتے ہیں، گھوسے مارے جا رہے ہیں، لاٹیاں ماری جا رہی ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ اس ویڈیو میں کافی لوگوں کے منہ پہ کپڑا بندھا ہوا تھا۔ اور اس احتجاج کے دوران انہوں نے ہمیشہ اس پولیٹیکل پارٹی نے جس طرح ہمارے ملک کے خلاف نعرے بازیاں اور یہ چیزیں کرتے ہیں، وہ لوگ کرتے رہے۔ اس کی ویڈیو موجود ہے، میں جان بوجھ کے وہ نہیں چلا رہا ہوں۔ ان عناصر کے پاس کچھ ایسے لوگ تھے جن کے پاس دھماکہ خیز مواد ان کے بیک پیک میں موجود تھا، فیم اور ورثہ کی پریشانی سے بچا جائے
اس عدالت کا آرڈر موجود ہے. عدالتی احکامات کے بعد 10 سے 12 گھنٹے تک لاش رکھی رہی. ڈاکٹرز MLO کرنے کے بعد لاش کو ऐं शर्जील मेमन खे बि इहो ॿुधाइण चाहियां थो त हुन चयो आहे त कादिर मक्सी सोशल मीडिया खां मुतासिर. वज़ीर साहिबो, मां भली हींअर अमेरिका में वेठो हुजां, मुंहिंजो रूह, मुंहिंजो अखियूं बुजराणी ॻोठ जी गली गली में घुमनि थियूं. मुंहिंजो अक़िल, मुंहिंजो शऊर जेको आहे उन्हनि माण्हुनि सां जुड़ियल आहे. इन करे जेको बेदाद ऐं रहज़नी हुकूमत कयो आहे इहो फ़लस्तीन सां थींदड़ जारियत सां कंहिं तरह मुख़्तलिफ़ न आहे. सियासी अनाद ते ऐं हिकिड़े घर जी बाहि ते तव्हां ईअं माण्हुनि खे मारींदव, बेकफ़न करे मारींदव, ईअं लाश अगवा कंदव ऐं पोइ तव्हां असांखे सम्झाइणु ॾेई ॿुधाईंदव त न जज़्बाती न थियो, ही न थियो. तव्हांजा जिन जिन सां वास्ता आहिनि, जिन जिन सां तव्हांजा लाॻापा आहिनि, टेलीफोनिक दोस्तियूं आहिनि, उहे सभु तव्हां वाज़े करे छॾियूं आहिनि. अब ये थे शर्जील मेमन वज़ीर इत्तलाआत सिंध और उनके रद्द-ए-अमल में ख़ुद डॉक्टर कादिर मक्सी. आप लोगों ने दोनों के बयानात सुन लिए. शर्जील मेमन के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो ये तासुर मिलता है कि ये जिन लोगों ने मोरों के करीब ये दंगा फसाद किया और उसकी रद्द-ए-अमल में जो है फिर ख़ुद वज़ीर दाखिला के घर को नज़र आतिश कर दिया, ये सब के सब जो है वो मुल्क दुश्मन है. और इसमें जो है वो कुछ केमिकल का इस्तेमाल भी किया गया है और कुछ लोग जो है वो डांटे बांधे हुए थे. यानी डांटे बांधना जो है अब शर्जील मेमन की नज़र में जो है वो मुल्क दुश्मन के अलावा कोई नहीं हो सकता. एक नई उन्होंने जो है ये तोजी जो है आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश कर दी. अब उनकी बात हम मान लेते हैं कि ये मुल्क दुश्मन थे. सवाल ये पैदा होता है कि ये जो धरना था, ये जो एजिटेशन था, ये जो एक जलसा था या जो भी था, ये किसका इशू क्या था? इशू था दरियाए सिंध से 6 किनाल निकालने पर. अब मैं यहाँ पर ये कहने पर मजबूर हूँ कि क्या दरियाए सिंध का या सिंध दुश्मनी के मुर्तकिब सियासतदानों के ख़िलाफ़ एजिटेशन करना, उनके ख़िलाफ़ मुज़ाहरा करना, उनके ख़िलाफ़ धरना देना, उनके ख़िलाफ़ किसी भी किस्म का एहतजाज करना जो है वो मुल्क दुश्मनी के ज़मरे में आता है? अगर वो मुल्क दुश्मनी के ज़मरे में आता है तो फिर वज़ीर इत्तलाआत शर्जील मेमन का जो ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये हूबहू पूरी तरीके से जो है ये दुरुस्त है. अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस महज हक़ाइक़ को मस्ख़ करने के और फिर जालिम को मज़लूम बनाने की एक नाकाम कोशिश है. अब वो कहते हैं कि ख़ुद वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार के घर को जिन लोगों ने नज़र आतिश किया है वो मुल्क दुश्मन थे, उन्होंने केमिकल का इस्तेमाल किया. सवाल ये पैदा होता है कि ये ज़िया लंजार का घर था, कोई छंडू खाना नहीं था, किसी आम शख्स का घर नहीं था, सूबे के वज़ीर दाखिला का घर था. क्या उस वज़ीर दाखिला के घर पर कोई एक भी पुलिस गार्ड नहीं था? एक आम वज़ीर के घर पर ख़ुद शर्जील मेमन ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उनके अपने घर पर जो है 20-25 गार्ड पुलिस के हर वक्त मौजूद होते हैं. तो फिर ये तो सूबाई वज़ीर दाखिला था जिनके घर पर 25 नहीं कम से कम 100 से ज़ायद पुलिस गार्ड थे. क्या उन 100 से ज़ायद पुलिस गार्ड्स को ये नज़र नहीं आया कि ये चंद मुट्ठी भर शरपसंद जो है वो लंजार के घर को आग लगाने आए? क्यों नहीं उन्होंने रोका? क्यों उन्होंने मुज़ाहमत नहीं की? इस सवाल का जवाब क्या शर्जील मेमन देना पसंद करेंगे? क्या इस सवाल का जवाब जो है ख़ुद वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार के पास है? क्या इस सवाल का जवाब जो है ख़ुद IG सिंध ग़ुलाम नबी मेमन देना पसंद करेंगे? यकीनन नहीं देंगे, क्योंकि इसी सवाल में जो है इस घर को आग लगाने वालों की असलियत जो है वो मुज़मिर है. अब इससे भी आगे बढ़कर हम बात करते हैं कि अगर ये हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि शर्जील मेमन ने बिल्कुल दुरुस्त बात की है, ये गैर मुल्की दुश्मनों ने जो है, एजेंटों ने जो है वो मुल्क दुश्मनों ने जो है ख़ुद लंजार के घर को आग लगाई है. क्या मुल्क दुश्मनों ने जो है इस काम के लिए मुल्क की 3 मुख्तलिफ सियासी जमातों की खिदमत ली?
کیونکہ پولیس نے جو ہے وہ لنجار کے گھر کو آگ لگانے کا الزام جو ہے وہ ایک طرف جہاں جی ایس سندھ کے ورکروں پر عائد کیا ہے، تو دوسری جانب جو ہے خود نیشنل پیپلز پارٹی کے سربراہ غلام مرتضیٰ جتوئی اور ان کے بھائی مسرور جتوئی پر بھی لگایا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر جو ہے خود تحریک انصاف مورو کے علاقائی سربراہ اور سابقہ ڈی ایس پی سندھ پولیس باز محمد سیال پر بھی یہی الزام لگایا ہے۔ اور گزشتہ روز جو ہے خود ساؤتھ کراچی کے علاقے سے جو ہے مورو پولیس نے اسی ڈی ایس پی باز محمد سیال اور ان کے صاحبزادے کو ان کی ضمانتیں ہونے کے باوجود غیر قانونی طریقے سے گرفتار کر کے مورو لے آئی ہے، لیکن ابھی تک ان دونوں باپ بیٹوں کی گرفتاری کا کوئی باقاعدہ اعلان نہیں کیا ہے اور نہ ہی اس کی کوئی تصدیق کی ہے، لیکن خود ساؤتھ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ مورو پولیس جو ہے وہ دونوں باپ بیٹوں کو گرفتار کر کے لے گئی۔ اب یہ تینوں جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ تینوں ایک دوسرے کے خلاف ہیں، تینوں کے نظریات ایک دوسرے سے متصادم ہے، تحریک انصاف، نیشنل پیپلز پارٹی اور جی ایس سندھ۔ تو یہ تینوں پارٹیوں کے یہ رہنما آپس میں کیسے متحد ہو کر جو ہے وہ سندھ کے وزیر داخلہ کے گھر کو آگ لگا سکتے ہیں، جبکہ خود شرجیل میمن کہتے ہیں کہ آگ لگانے والے ملک دشمن تھے۔ کیا ان کی نظر میں جو ہے یہ باز محمد سیال جن کا تعلق تحریک انصاف سے ہے اور خود غلام مرتضیٰ جتوئی جن کا تعلق نیشنل پیپلز پارٹی سے ہے اور خود جی ایس سندھ، کیا یہ سب کے سب ملک دشمن ہیں؟ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اب ایک طرف آپ ملک دشمنی کی بات کر تو دوسری طرف آپ ان تینوں کے خلاف آپ کارروائی کر رہے ہو، جس میں سے ڈی ایس پی اس کے بیٹے کو گرفتار کر لیا ہے۔ اب یہ چیزیں جو ہے یہ خود وزیر اطلاعات شرجیل میمن کی پریس کانفرنس کی پوری طریقے سے نفی کر رہی ہے، اور خود ضیاء لنجار کے جو الزامات ہیں اس کی بھی جو ہے یہ کارروائی نفی اس وقت کر رہی ہے۔ یعنی کہ ان کے اپنی باتوں میں جو ہے کچھ یعنی کہ باتیں ثابت نہیں ہو پا رہی ہیں، جو کہنا چاہتے ہیں اس کو یہ ثابت نہیں کر پا رہے ہیں، اور خود اپنی مظلومیت کا رونا رو رہے ہیں۔ اب کہہ یہ رہے کہ جو عرفان لغاری جو جی ایس این کا کارکن جو ہے وہ ہلاک ہوا ہے، وہ اپنی ہی ساتھیوں کے فائرنگ سے ہلاک ہوا ہے۔ اب اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ پولیس کرے گی یا کوئی ایک آزاد ٹریبونل کرے گی؟ کیونکہ اسی قسم کے الزامات جو ہے ڈاکٹر شاہ نواز کے قتل میں بھی یہی الزامات عائد کیے تھے کہ ڈاکٹر شاہ نواز اپنے ساتھی کی فائرنگ سے ہلاک ہوا، لیکن جب اس کے بعد تحقیقات ہوئی تو پتہ چلا کہ نہیں، یہ الزامات غلط تھے، بلکہ پولیس نے اسے ٹارچر کر اور گولیاں مار کے اسے ہلاک کیا ہے۔ اور یہاں پر بھی جو ہے اب پولیس جو ہے وہ اپنے گناہ کو، اپنے جرم کو چھپانے کے لیے جو ہے وہ الزامات عائد کریے کہ وہ اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہوا۔ نہ کبھی ساتھی پکڑے جائیں گے اور نہ ہی کبھی پولیس کے یہ الزام ثابت ہو سکے گا کہ یہ واقعی الزام درست ہے یا غلط ہے۔ تو یہ اب اس قسم کی پریس کانفرنس ہوئی۔ اگر مان لیتے ہیں کہ پولیس نے اسے نہیں ہلاک کیا تو پھر پولیس کو چوروں کی طرف سے جو ہے خود عرفان لغاری کی لاش کو لاوارث ظاہر کر کے تدفین کرانے کی ضرورت یا نوبت پیش کیوں آئی؟ کراچی میں روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ سینکڑوں لوگ جو ہے لاوارث لاشیں جو ہے خود عیدی والے اپنی موجودگی میں خود اسے دفناتے ہیں، کوئی پولیس والا انہیں دفنانے نہیں آتا۔ اگر یہ واقعی لاوارث تھا تو پولیس نے یہ زحمت کیوں گوارا کی؟ کیوں اسے جو ہے لاوارث ظاہر کر کے دفنایا؟ اور کیوں اس ساری اپنی غیر قانونی کارروائی کو شیلٹر دینے کے لیے جو ہے وہ لیگل کور دینے کے لیے عدالت کا خاندہ استعمال کیا، جس پر آج جو ہے خود سیشن کورٹ کی جانب سے جو ہے وہ ایک نوٹس جاری کیا گیا ہے خود جو ہے وہ مورو کے نوشور و فیروز کے ایس ایس پی کو کہ وہ جواب دے کہ کس کے کہنے پر اس نے کس طریقے سے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے ایک ایسے شخص کو جس کے وارث موجود ہے اسے لاوارث ظاہر کر کے اسے دفنا دیا، جو کہ شرعی لحاظ سے بھی اور اخلاقی لحاظ سے بھی اور قانونی لحاظ سے بھی ایک سنگین جرم ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تو اب سامنے آ رہی ہے، ثابت ہو رہی ہے، پھر پولیس جو ہے کیسے خود کو جو ہے وہ مظلوم ظاہر کرنے کی اس وقت کوشش کر رہی ہے۔ پولیس اختیارات کا اس میں ناجائز استعمال کر رہی ہے۔ یہاں عرفان
لغاری کو جو ہے لاوارث ظاہر کر کے اس کی تدفین کر دی، اور وہاں کراچی ساؤتھ ڈیفنس کے علاقے سے جو ہے ریٹائرڈ ڈی ایس پی باز محمد سیال اور اس کے بیٹے کو، جن کی دونوں کی حفاظتی ضمانت تھی اسی کیس میں، اس کے باوجود دونوں کو جو ہے وہ گرفتار کر کے کراچی سے مورو لے کر آئے اور چوروں کی طرف سے انہیں اپنے پاس رکھا ہے، اور اب اس سے جو ہے وہ ظاہر بھی نہیں کرے، کیونکہ انہوں نے جو ہے وائلیشن کی ہے، کوڈ کی توہین کی ہے، وہ توہین عدالت کے جو ہے وہ مرتکب ہو چکے ہیں، اس لیے جو ہے وہ خوف کے مارے اب انہیں جو ہے وہ ظاہر نہیں کرے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈی آئی جی ساؤتھ اور ایس ایس پی ساؤتھ نے جو ہے وزیر داخلہ کے اس غیر قانونی حکم پر عمل درآمد کیسے کروایا؟ مورو پولیس کے خلاف جو ہے ریٹائرڈ ڈی ایس پی باز محمد سیال اس کے بیٹے کو اغوا کرنے کا پرچہ کیوں نہیں کیا؟ اگر پرچہ نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس جرم میں خود ڈی آئی جی ساؤتھ اور ایس ایس پی ساؤتھ دونوں جو ہے وہ برابر کے ملوث ہے۔ آئی جی سندھ غلام نبی میمن کو ان دونوں کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ اس گیم کا، اس جرم کا جو ہے وہ براہ راست حصہ اس وقت بن چکے ہیں۔ ریٹائرڈ ڈی ایس پی باز محمد سیال، جن کا تعلق تحریک انصاف سے ہے، اور پچھلے ہفتے خود تحریک انصاف کے جو سندھ کے رہنما ہیں وہ علیم عادل شیخ اپنی پوری ٹیم کے ہمراہ جو ہے وہ ان سے ملنے گئے تھے، مل کے واپس آئے تھے، تو وہ اس وقت بہت ہی سرگرم جو ہے وہ رہنما ہیں خود مورو میں پاکستان تحریک انصاف کے۔ تو اب تحریک انصاف کے رہنما ہیں وہاں، نیشنل پیپلز پارٹی کے رہنما غلام مرتضیٰ جتوئی، ان کے بھائی مسرور جتوئی، اور وہاں جو ہے جی ایس سندھ کے رہنماؤں کے خلاف اسی وزیر داخلہ ضیاء النجار کے گھر کو آگ لگانے کے الزام میں کارروائی ہو رہی ہے، اور عزت مآب جو ہے شرجیل میمن جو ہے وہ اس پوری کارروائی کو جو ہے وہ ملک دشمنوں کی کارروائی قرار دے رہے ہیں۔ اب ملک دشمن کون ہے؟ میں پھر سوال یہ پوچھوں گا کہ ملک دشمن یہ دریائے سندھ کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ایجیٹیشن کرنے والے ہیں، یا دریائے سندھ کا سودا کرنے والے ہیں؟ دریائے سندھ کا سودا کس نے کیا؟ دستخط کس نے کیا ایوان صدر میں؟ ایوان صدر میں دستخط کرنے والے کوئی اور نہیں، خود ذیل صوبانی عزت مآب صدر مملکت آصف علی زرداری تھے۔ آصف علی زرداری نے ہی اپنے چھوٹے زرداری یعنی بلاول زرداری کو ملک کا وزیر اعظم بنوانے کی غرض سے سندھ دشمنی کرتے ہوئے دریائے سندھ کا سودا کیا، اور 6 کنال نکالنے کی پرمیشن دی، اجازت دی، اس پر سائن کیے، اور اب صرف اپنی فیس سیونگ کے لیے جب بہت زیادہ سندھ میں شور مچا، سندھ میں جو ایک احتجاج کی نہ رکنے والی تحریک چل پڑی، تو اس کے بعد جو ہے وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف سے ایک جھوٹی پریس کانفرنس کرائی کہ ہم نے تمام جو ہے وہ کام روک دیے اور نہیں ہوگا، کوئی 6 کنال نہیں نکل جائیں گے، حالانکہ یہ سب جھوٹ تھا، مگرمچھ کے آنسو تھے۔ وہ تمام کے تمام کام بدستور اس وقت چل رہے ہیں۔ گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ وہ 6 کے 6 کنال بند رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان 6 کنالوں کو روکنے کے لیے جو ہے وہ جی ایس سندھ والے جو ہے وہ مورو گیٹ وے کے قریب جو ہے یہ دھرنا دیے ہوئے تھے، اور یہ کہنے میں احتجاج کر رہے تھے۔ خود سندھ پیپلز پارٹی کا اور سندھ حکومت کا مکروہ اور گناہ آلود چہرہ جو ہے وہ بے نقاب کر رہے تھے۔ اسی کو روکنے کے لیے جو ہے پھر 9 مئی کے طرز پر جو ہے خود ضیاء النجار وزیر داخلہ کے گھر کو آگ لگائی گئی، اور آگ لگانے کا الزام جو ہے پھر خود جی ایس سندھ والوں پر، اس کے علاوہ نیشنل پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف، یہ الزامات عائد کر کے ان کے خلاف کارروائی شروع کر دی گئی، اور کارروائی کے دوران جو ہے خود ایک جی ایس سندھ کے 2 کارکنوں کو جو ہے وہ پولیس والوں نے مبینہ طور پر فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا، اور اب اس کا اعتراف بھی نہیں کرے، بلکہ ظالم ہونے کے باوجود، جنرل ڈائر بننے کے باوجود اب مظلومیت کا رونا رو رہا ہے اور مگرمچھ کے آنسو بہا رہا ہے، اور اس مقصد کے لیے ہی شرجیل میمن کو زحمت دیتے ہوئے ان سے یہ پریس کانفرنس کروائی گئی، جو کہ حقائق سے مطابقت نہیں رکھتی ہے، سوائے جھوٹ کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ الزامات خود جی ایس سندھ والوں کی جانب سے، یہی الزام تحریک انصاف والوں کی جانب سے، اور یہی الزامات جو ہے خود نیشنل پیپلز پارٹی والوں کی جانب سے جو ہے حکومت سندھ پر، ضیاء النجار پر، اور خود شرجیل میمن کی اس پریس کانفرنس پر جو ہے وہ لگائے گئے ہیں کہ پریس کانفرنس سوائے جھوٹ کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی باٹم لائن اس کا یہ ہوا کہ دریائے سندھ کا یا پھر سندھ سے دشمنی کے مرتکب سیاستدانوں کے خلاف آواز اٹھانے والے یا انہیں للکارنے والے یا انہیں اریاں کرنے والے جو ہے وہ اب ملک دشمنی کے مرتکب گردانے جائیں گے۔
وہ ملک دشمن کہے جائیں گے جو لوگ جو ہے دریائے سندھ کے تحفظ کے لیے کوئی تحریک چلاتے ہیں، دریائے سندھ کے تحفظ کے لیے کوئی احتجاج کرتے ہیں، کوئی دھرنا دیتے ہیں یا کوئی آواز اٹھاتے ہیں، تو وہ اب جو ہے سندھ حکومت کی نظر میں جو ہے وہ ملک دشمنی کے مترادف ہوگا، جس کی شروعات جو ہے وہ مورو کے قریب واقعہ اس ایجیٹیشن پر پولیس کی جانب سے حملہ کروانے اور اس کے بعد جو ہے خود وزیر داخلہ کے گھر کو آگ لگانے کی صورت میں کر دی گئی ہے۔ اس طریقے سے جو ہے میں کل کے پروگرام میں کہہ چکا تھا کہ وزیر داخلہ جو ہے وہ رسوائے زمانہ جنرل ڈائر بن چکے ہیں، یعنی کہ قتل بھی کرتے ہیں اور لاشیں بھی حوالے نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ یعنی قتل بھی کر دیا عرفان لغاری کا اور اب اس کو مانتے بھی نہیں ہیں، چوروں کی طرح سے لاش بھی دفناتے بھی اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ جو ہے وہ عدالت کے حکم سے کیا۔ اب جب عدالت نے ڈنڈا دے دیا، بلا لیا ایس ایس پی کو، تو اب سب کی جو ہے وہ ہوا نکل رہی اور سب کی جو ہے پینٹیں ڈھیلی اور گیلی ہونا شروع ہو گئی۔ تب تو میں نے پروگرام کی شروعات کی تھی کہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ ناظرین، کیسا لگا ہمارا پروگرام؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ پروگراموں کا مقصد جو ہے کسی کی دل آزاری، کسی کی کردار کشی نہیں ہے، صرف اور صرف جو ہے وہ حقائق کو منظر عام پر لانا ہے، سچ کو سچ بتا کے پیش کرنا ہے، جھوٹ کو شکست دینا ہے۔ اگر ہماری ان اطلاعات سے کسی کو کوئی اعتراض ہو، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو ہے وہ حقائق سے مطابقت نہیں رکھتی، ماں سوائے قیاس آرائی، ماں سوائے جو ہے وہ اگر مگر، ماں سوائے چنڈو خانے کی اطلاعات ہیں، تو یہ اسکرین پر آپ ہمارا نمبر دیکھ سکتے ہیں۔ آپ ہم سے رابطہ کریں، اپنے جذبات، اپنے احساسات، اپنے خیالات وائس میسیج، ٹیکسٹ میسیج کے ذریعے میں بھجوائیں، ہم اسے اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت ہوں، اللہ حافظ۔